کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا خاص دروازہ ہے جو صرف پیاسوں کے لیے کھلے گا؟ اور کیا آپ نے اس عید کی رات کا وہ منظر تصور کیا ہے جب فرشتے آسمان سے زمین پر انعام بانٹنے اترتے ہیں؟ السلام علیکم پاکیزہ رہاں کے معزز ناظرین، آج ہم ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جو آپ کی روح کو تڑپا دے گا۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے اس وقت سے جب زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی۔ اللہ رب العزت نے مہینوں کی گنتی مقرر فرمائی۔ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ایسا تھا جسے اللہ نے میزبان چنا، وہ مہینہ رمضان تھا۔ یہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو توبہ اور بخشش کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھل گئے۔ تاریخ کے ہر موڑ پر ہر نبی کے دور میں روزہ موجود رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان سے بچی تو وہ شکرانے کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ سے کلام کرنے گئے تو وہ 40 دن کا روزہ تھا۔ آج ہم جس رمضان کو الوداع کہہ رہے ہیں، یہ وہی قدیم اور مقدس سلسلہ ہے جو ہمیں ہمارے رب سے جوڑتا ہے۔ صبر کی جب بھی بات آتی ہے، تاریخ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سنہری حرفوں میں لکھا جاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، اس یوسف کا جسے اپنوں نے کنویں میں پھینکا اور جس نے جوانی کے کئی سال قید خانے کی اندھیری کوٹریوں میں گزارے۔ قید خانوں میں بھی یوسف کا حال یہ تھا کہ آپ قیدیوں کو صبر کی تلقین کرتے۔ جب اللہ کا حکم آیا اور آپ کو مصر کے تخت پر بٹھایا گیا تو وہ دن یوسف کے لیے حقیقی عید کا دن تھا۔ لیکن آپ کا ظرف دیکھیے، جب وہی بھائی سامنے آئے جنہوں نے ظلم کیا تھا تو یوسف نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ رمضان ہمیں یہی ظرف سکھاتا ہے۔ عید تب ہے جب ہم اپنے دشمنوں کو معاف کر دیں۔ ناظرین، جب ہم عید کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس گھرانے کو یاد کرنا چاہیے جس کے در سے کائنات کو خیرات ملتی ہے۔ یہ گھرانہ سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عید قریب آئی تو شہزادے گان جنت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا، امی جان، کیا ہمارے لیے بھی نئے کپڑے ہوں گے؟ سیدہ پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ گھر میں تنگی تھی۔ آپ نے فرمایا، میرے شہزادوں، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، وہ عید کی رات لے آئے گا۔ جب عید کی رات آئی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک شخص ہاتھ میں لباس لیے کھڑا تھا۔ وہ درزی کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے جنت سے لباس لانے والا فرشتہ تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ وہ گھرانہ ہے جس نے سکھایا کہ عید صرف نئے کپڑوں کا نام نہیں بلکہ عید تو اللہ کی رضا کا نام ہے۔ جن کے گھر میں فاقہ ہو اور لبوں پر شکر، اصل عید تو ان کے آنگن میں اترتی ہے۔ جب حسن اور حسین علیہ السلام بیمار ہوئے تو حضرت علی اور سیدہ فاطمہ نے 3 روزوں کی نظر مانی۔ افطار کے وقت پہلے دن مسکین، دوسرے دن یتیم اور تیسرے دن قیدی آ گیا، اور آپ سب نے اپنا کھانا انہیں دے دیا اور خود صرف پانی سے افطار کیا۔ اسی احسار پر
اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، جن کے گھر میں فاقہ ہو اور وہ دوسروں کو کھلائیں، ان کی عید تو اللہ کا دیدار اور اس کی خوشنودی تھی۔ آئیے اب مدینہ منورہ چلتے ہیں۔ تصور کیجئے مسجد نبوی کا، جہاں اصحاب صفا چبوترے پر بیٹھے ہیں۔ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کے لبوں پر کبھی شکایت نہیں آئی۔ حضرت عمر فاروق کا تقوی ایسا تھا کہ عید کے دن بھی ان کے دل لرزتے تھے۔ حضرت عمر عید کی رات اپنے کمرے میں بند ہو کر رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، امیر المومنین، کل تو عید ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے تڑپ کر فرمایا، عمر کو یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ کیا اس کے روزے قبول ہوئے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام عید کے دن سوکھی روٹی کھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، عید اس کی ہے جس کا روزہ قبول ہو گیا، اور عید اس کی ہے جس کے گناہ معاف ہو گئے۔ ناظرین، اب ہم اس رات کے دہانے میں کھڑے ہیں جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور پکارتے ہیں، اے لوگوں، اپنے انعامات لینے کے لیے نکل پڑو۔ اللہ تعالیٰ اس رات اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنے پورے مہینے میں نہیں کیے گئے۔ لیکن یاد رکھیے، عید کی خوشی تب ہی مکمل ہوگی جب آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا نہ سوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ واقعہ یاد کیجیے جب آپ نے عید کے دن ایک یتیم بچے کو روتے دیکھا، اسے سینے سے لگایا اور فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے باپ ہوں اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تمہاری ماں؟ عید کا اصل پیغام ہی انسانیت ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنت کا ایک دروازہ خاص طور پر روزے داروں کے لیے بنایا گیا ہے، جس کا نام باب الریان ہے۔ قیامت کے دن جب تپش ہوگی تب ندا آئے گی، کہاں ہیں میرے وہ بندے جنہوں نے میرے خاطر اپنی پیاس کو روکا تھا؟ تب روزے دار کھڑے ہوں گے اور انہیں اس خاص دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وہاں کے محلات سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنے ہوں گے۔ وہاں اللہ کا دیدار ہوگا، وہ دیدار جس کے لیے تمام انبیاء اور اولیاء تڑپتے تھے۔ اب جبکہ ہم اس طویل سفر کے اختتام پر ہیں تو میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا عید کے بعد ہماری مسجدیں پھر ویران ہو جائیں گی؟ کیا ہمارا قرآن پھر غلافوں میں بند ہو جائے گا؟ رمضان تو ایک ٹریننگ تھی، ایک مدرسہ تھا جہاں ہمیں متقی بننا سکھایا گیا۔ اگر عید کے بعد ہم دوبارہ گناہوں کی طرف پلٹ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے رمضان سے کچھ نہیں سیکھا۔ رمضان تو رخصت ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو کیا ہم عید کی خوشیوں میں اس عظیم اجر کو بھول جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ آئیے آج یہ عہد کریں کہ جو نور ہم نے اس مہینے میں حاصل کیا، اسے پورا سال بجھنے نہیں دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے۔ پاکیزہ راہیں چینل کا مقصد ہی آپ کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ سفر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے اس کار خیر میں حصہ لیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔